الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ نماز کے مختلف احکام بیان کیے جا رہے ہیں، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان اور اس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب عقد الثياب وشدها ومن ضم الیہ ثوبہ اذا خاف ان تنکشف عورتہ، یہ باب نمبر 136، یعنی جب ستر عورت کے کھل جانے کا اگر خطرہ ہو تو کپڑوں کو گرہ لگانا یعنی گھیٹی مارنا یا باندھنا، اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عنوان قائم کیے ہیں۔ سجود کے ابواب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے بعض اوقات صدر کھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، خصوصاً جب نمازی ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہا ہو۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں اکثر لوگ کپڑوں کی قلت کی وجہ سے ایک ہی چادر باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس پس منظر میں یہ حدیث پاک لائی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 814، حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم عاقدو ازورهم من الصغر على رقابهم فقیل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے، جبکہ وہ اپنی چادروں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی گردنوں پر باندھا کرتے تھے، گرہ ڈالتے تھے۔ فقیل للنساء، اور خواتین سے کہا گیا کہ تم اپنے سروں کو اس وقت تک مت اٹھاؤ جب تک کہ مرد آدمی اچھی طرح بیٹھ نہ جائے۔ باب نمبر 137، باب لا یکف شعرا، یعنی یہ بیان ہے اس بات کا کہ نمازی اپنے بالوں کو نہ موڑے، یعنی بالوں میں گرہ ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 815، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زید عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عباس قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسجد على 7 اعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، ولا يكف ثوبه، اور آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے کپڑوں کو نہ موڑیں اور اپنے بالوں کو بھی نہ موڑیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بالوں کو نہیں موڑنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ حدیث باب نمبر 138، باب لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ، یہ بیان ہے اس بات کا کہ نمازی نماز میں اپنے کپڑوں کو نہ موڑے۔ حدیث نمبر 816، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانۃ عن عمرو عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد علی 7 لا اکف شعرا ولا ثوبا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور میں بالوں کو نہ موڑوں اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ باب نمبر 139، باب التسبیح والدعاء فی السجود،
سجدے میں تسبیح اور دعا کرنے کا بیان، یعنی تسبیح کے علاوہ دعا بھی کر سکتے ہیں، مسنون جو دعائیں ہیں، مأثور جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان اور اس باب کے ذریعے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجدے میں سجدے کی تسبیح کے ساتھ ساتھ یا سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد احادیث میں جو دعائیں منقول ہے ان دعاؤں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 817، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن سفیان قال حدثنی منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، و بحمدک، تیرے لیے تعریف ہے، تو قابل تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ یتأول القرآن، یعنی یہ دعا آپ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ قرآن پر آپ عمل کریں، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سورہ نصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو حکم فرمایا تسبیح پڑھنے کا اور استغفار کا حکم فرمایا، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اے رسول، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور حمد بیان کیجئے، تعریف کیجئے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام رکوع اور سجدے میں یہ دعا آپ کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رکوع اور سجود میں یہ مسنون دعا پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نفل نمازوں میں اس کا اہتمام کریں، فرائض میں صرف تسبیح پر اکتفا کریں، یہ تو بہتر ہے۔ باب نمبر 140، باب المکثی بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کا بیان، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے ایک سجدہ کر کے، پہلا سجدہ کر کے جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اس وقت جلسے میں یعنی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، فوراً سجدے میں نہ جائیں۔ حدیث نمبر 818، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن ابی قلابة ان مالک بن الحویرث قال لاصحابه الا انبئکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وذاك في غیر حین صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيدا ثم سجد ثم رفع رأسه هنيدا فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو النعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ایوب سے، وہ ابو قلابہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ مالک بن الحویرث نے اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں سے کہا کیا میں تم کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز کا طریقہ نہ بتاؤں، الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تم کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز کے طریقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔ فقام، پس وہ کھڑے ہو گئے، قیام کیے، پھر ثم رکع، پھر رکوع کیے، پھر اللہ اکبر گئے، ثم رفع رأسہ، پھر ثم رفع رأسہ، پھر وہ اپنا سر اٹھائے، فقام ہنیۃً، کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، ثم سجد، پھر سجدے میں گئے، ثم رفع رأسہ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائے، ہنیۃً، کچھ دیر اسی طرح اعتدال کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ فصلی صلاۃ عمرو بن سلمۃ،
پھر انہوں نے ہمارے اس شیخ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نماز انہوں نے ادا کی۔ قال ایوب نے کہا انہوں نے ایسا فعل کیا جس سے میں نے اوروں کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے۔ یعنی یہ جو صاحب نماز پڑھ کے بتائے تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ تیسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اٹھتے تھے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ضعف کی وجہ سے فوراً قیام پر قادر نہ ہو، فوراً اٹھنے کی ان کے اندر طاقت نہ ہو، اس لیے کچھ دیر بیٹھ کر وہ اٹھ رہے ہوں۔ حدیث نمبر 819 قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر ہم آپ کے پاس قیام کیے، ٹھہرے، آپ کے پاس رہے، پھر آپ نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تو فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور نماز تم میں سے وہ شخص پڑھائے جو تم میں سے سب سے بڑا ہو عمر کے اعتبار سے۔ حدیث نمبر 820 حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدہ اور آپ کا رکوع اور آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا قریبا من السوا، سب یہ تمام چیزیں قریب قریب تھی، یعنی سب میں آپ اطمینان کے ساتھ اچھی طرح رکوع بھی کرتے تھے، اچھی طرح سجدہ بھی کرتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں اچھی طرح آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حدیث نمبر 821 حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک میں تمہیں نماز پڑھانے میں اس طریقے سے بالکل کمی نہیں کروں گا جس طریقے سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح ہم کو نماز پڑھاتے تھے، ہماری امامت فرماتے تھے، میں ویسا ہی تمہیں نماز پڑھا کر بتاؤں گا، نماز پڑھ کر بتاؤں گا۔ قال ثابت، راوی کہتے ہیں ثابت نے کہا کہ حضرت انس اپنی نماز میں وہ کام کرتے تھے جس کو میں نے تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو کھڑے رہتے حتیٰ کہ کوئی کہنے والا کہتا کہ یہ بھول گئے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ کوئی کہنے والا کہتا کہ یہ بھول گئے ہیں، یعنی قومے میں اچھی طرح کھڑے ہوتے، اطمینان کے ساتھ ٹھہر جاتے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قومے کی حالت میں اطمینان کے ساتھ ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ پیچھے نماز پڑھنے والا یا ان کو دیکھنے والا یہ کہتا، یہ سمجھتا کہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ نماز میں ہیں یا سجدے میں جانا بھول گئے، اور سجدے سے جب اٹھتے، پہلے سجدے سے جب سر اٹھاتے تو اتنی دیر بیٹھتے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ بھول گئے ہیں، یعنی اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے، قومہ بھی اطمینان سے کرنا چاہیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے، جو بیٹھک ہوتی ہے، اس میں بھی اطمینان سے بیٹھنا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ باب نمبر 141 باب لا یفترش ذراعیہ فی السجود، نمازی سجدے کی حالت میں، سجدے میں اپنے
ہاتھوں کو نہ بچھائیں۔ وقال ابو حمید سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما۔ حضرت ابو حمید نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ رکھا، ووضع یدیہ اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر آپ نے رکھا، نہ ان کو بچھایا اور نہ ان کو پہلوؤں سے دور رکھا۔ حدیث نمبر 822 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال کو اختیار کرو، یعنی اچھی طرح اطمینان سے سجدہ کرو۔ ولا یبسط احدکم، اور تمہیں سے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھا دے، زمین پر نہ لگا دے۔ انبساط الکلب، یعنی کتے کے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو بچھانے کی طرح، یعنی ہاتھ زمین پر نہ بچھا دے بلکہ ہاتھ کے جو پنجے صرف وہی زمین پر رکھے، باقی کا ہاتھ زمین سے اٹھا ہوا رہے، اور ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے بھی دور رکھے۔ یہ روایت یعنی بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ اب اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ کتے کی طرح ہاتھ بچھانے کے معنی یہ ہے کہ ہتھیلیوں کے ساتھ کوہنیوں کو زمین پر رکھے، یعنی نمازی اپنے ہاتھوں کو بچھانے اور ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنے اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھانے کے درمیان رکھے، اور پیٹ کو رانوں سے نہ ملائیں۔ حافظ علاء الدین حنفی فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن شبل بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کی طرح چونچ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا۔ یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤد میں۔ اس کے معارض یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ معارض یعنی اس کے خلاف میں اور ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے آپ سے شکایت کی کہ جب وہ ہاتھوں کو کشادہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو ان کو مشقت ہوتی ہے، تب آپ نے ان سے فرمایا تم گھٹنوں سے مدد لو۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن عجلان نے کہا یعنی جب سجدے میں مشقت ہو تو اپنی کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی مالکی فرماتے ہیں، اس حدیث میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے درندے کی طرح کلائیوں کو بچھانے سے منع فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہیئت مکروہ ہے اور اس کی ضد مستحب ہے، یعنی سجدے میں بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر کشادہ رکھے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب وہ اپنے بازوؤں کو کشادہ رکھے گا تو چہرے پر اس کا اعتماد کم ہوگا اور اس کی ناک پر اثر نہیں ہوگا، اور زمین پر چہرہ رکھنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور نماز میں اس کو تشویش نہیں ہوگی، اور جب وہ اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھائے گا تو اس کا اعتماد اور سہارا چہرے پر ہوگا، اور اس وقت اس کو تکلیف اور مشقت ہوگی۔ یہ مردوں کے سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور عورتوں کے لیے سجدہ کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا کر اور رانوں کو پیٹ سے ملا کر رکھیں۔ مردوں کے لیے سجدے میں بازوؤں کو کشادہ رکھنے کے متعلق حسب ذیل احادیث، یہ احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو کشادہ رکھتے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی، روشنی نور نظر آتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 495، مسند احمد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے، حتیٰ کہ
پیچھے سے آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی، اور جب آپ بیٹھتے تو بائیں ران پر بیٹھتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی ہاتھوں کو، بازوؤں کو گشادہ رکھنا چاہیے۔ باب نمبر 142، باب من استوى قاعدا فی وتر من صلاته ثم نہض، جو نمازی نماز کی طاق رکعت میں بیٹھ کر پھر کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 823، حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابی قلابة قال اخبرنا مالک بن الحویرث اللیثی انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا كان فی وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک، ہم کو مالک بن حویرث نے خبر دی کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پس جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ سیدھے بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی طاق رکعت سے مراد یا تو تیسری رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے، کہ پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ فوراً نہیں اٹھتے تھے بلکہ کچھ دیر بیٹھ کر اٹھتے تھے۔ تو اس کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہے، فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جلسہ استراحت کے بارے میں فقہاء کے مختلف اقوال۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں اس حدیث میں جلسہ استراحت کا ثبوت ہے، یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جائے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اسی طرح تیسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جائے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ جلسہ استراحت سے مراد یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا، یہ جلسہ استراحت کہلاتا ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں بھی 2 سجدے کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو، تو اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جمہور علماء نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے کو ترک کر دیا ہے، یعنی جمہور علماء اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو اپنے پیروں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے اور بیٹھ کر کھڑا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی طرح مروی ہے۔ نعمان بن ابی عیاش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد کئی صحابہ کو دیکھا کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بغیر بیٹھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابراہیم نخعی طاق رکعت کے بعد جلدی کھڑے ہوتے تھے۔ زہری نے کہا ہمارے شیوخ اسی طرح کہتے تھے۔ ابو الزناد نے کہا یہی سنت ہے۔ امام مالک، ثوری، فقہاء احناف، امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اکثر احادیث میں اسی طرح ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی طرح مروی ہے، یعنی جلسہ استراحت ان سے ثابت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آدمی اپنی نماز کی طاق رکعت کے بعد بیٹھ جائے، اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو، یعنی شوافی کے پاس پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد اگر کوئی شخص بیٹھنا چاہے تو کچھ دیر بیٹھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن احناف کے پاس ایسا نہیں ہے، یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ جلسہ استراحت کے ترک پر جمہور فقہاء کے دلائل، یعنی جلسہ استراحت کو چھوڑ دینے پر، اس پر عمل نہ کرنے کے متعلق اکثر فقہاء کے جو دلائل ہیں ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی فرماتے ہیں امام شافعی کے خلاف جمہور فقہاء کی حجت دلیل یہ ہے۔ عباس بن سہل الساعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ان کے والد جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو اسید، حضرت ابو حمید الساعدی انصاری بیٹھے ہوئے نماز کے متعلق مذاکرہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابو حمید نے کہا
میں نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں نماز پڑھ کر بتائیں۔ بس حضرت ابو حمید نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا اور اس میں رفع یدین کیا، پھر طویل حدیث ذکر کی، اور اس میں ذکر ہے کہ جب انہوں نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بغیر بیٹھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ حدیث حضرت مالک بن الحویرث کی حدیث کے خلاف ہے۔ تو پھر اس حدیث کا محمل یہ ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عذر کی وجہ سے جلسے استراحت کیا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں چاروں زانوں بیٹھتے تھے، اور جب ان سے اس کے متعلق استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دونوں پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی عذر کی وجہ سے جلسے استراحت کرتے ہو، یعنی ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عمر میں پوچھا گیا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں 4 زانوں پر بیٹھتے تھے، تو لوگوں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میرے دونوں پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یعنی وزن کی وجہ سے، ویٹ کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے۔ تو جلسے استراحت جو حضور سے ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت طبیعت ناساز تھی ہوگی، یا آپ مشقت محسوس کر رہے ہوں گے، تو اس لیے کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھ گئے۔ لیکن یہ دائمی ہمیشہ کا یہ عمل آپ کا نہیں رہا، ہمیشہ عمل آپ کا یہ رہا کہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرتے ہی فوراً آپ سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً آپ سجدے سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو حمید جب رکوع کا ارادہ کرتے تو تکبیر پڑھتے، تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اور جب دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ اس حدیث میں دوسرے سجدے اور کھڑے ہونے کے درمیان بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاق رکعت کے بعد جلسے استراحت کرنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عام اور ہمیشہ کا معمول نہیں تھا۔ نماز کی طاق رکعت میں دو سجدوں کے بعد بیٹھے بغیر دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق بھی کئی احادیث اور آثار موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیروں کے سرے پر نماز میں اٹھتے تھے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن یزید کو نماز میں غور سے دیکھا، وہ 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا وہ پہلی اور دوسری رکعت میں اپنے پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اپنے پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے نہیں تھے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ عبید بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اپنے پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت علی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ نماز میں اپنے قدموں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے۔ وہب بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرا سجدہ کرتے تو اسی طرح اپنے قدموں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں اپنے پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے، یعنی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی اور تیسری رکعت میں جب اٹھنے کا ارادہ کرتے تو بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 4008۔ الزہری بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اسی طرح کھڑے ہو جاتے،
اور بیٹھتے نہیں تھے۔ زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم پہلی رکعت کے آخری سجدے کے بعد جلدی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4010۔ نعمان بن ابی عیاش بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، جب وہ پہلی اور تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرتے تو اسی طرح کھڑے ہو جاتے اور بیٹھتے نہیں تھے۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسرے سجدے سے سیدھا ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد نہ بیٹھے، فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ تمام صحابہ کا یہ معمول رہا، نبی اکرم علیہ الصلاۃ کا ہمیشہ اور دائمی یہی معمول رہا۔ جلسے استراحت کی مسنون نہ ہونے پر مزید دلائل۔ جلسے استراحت سے مراد یہ ہے کہ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا، اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جانا، اس کے بعد کھڑے ہونا، یہ اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں۔ تو یہ مسنون نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ جس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ کے متعلق یہ آیا ہے کہ آپ جلسے استراحت کیے ہیں تو وہ کسی عذر کی وجہ سے کیے ہیں، ہمیشہ آپ کا یہ معمول نہیں رہا۔ تمام صحابہ، جمہور فقہا اور تابعین کا عمل یہی رہا کہ وہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، جلسے استراحت نہیں کرتے تھے۔ تو جلسے استراحت مسنون نہیں ہے، اس کے دلائل یہ ہیں۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی حنفی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب امام مالک اور امام ثوری نے کہا ہے کہ اپنے قدموں کے سروں پر بغیر بیٹھے کھڑا ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب نمازی سجدے سے سر اٹھائے تو بیٹھ جائے، پھر زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے سے سیدھا کھڑا ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جلسے استراحت یہ مسنون ہے، ان کے پاس، دیگر ائمہ کے پاس مسنون نہیں ہے۔ امام ابو جعفر نے کہا، حضرت ابو حمید الساعدی کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ سجدے سے سر اٹھا کر بغیر بیٹھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت مالک بن الحویرث کی حدیث میں ہے کہ آپ بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹھنا کسی عذر کی وجہ سے ہو۔ اور حضرت رفاع بن رافع کی حدیث میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے اعرابی کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے، نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا، پھر تم سجدہ کرو، بس اعتدال سے سجدہ کرو، یعنی اچھی طرح اور اطمینان سے سجدہ کرو، پھر کھڑے ہو۔ اس حدیث میں آپ نے اس اعرابی کو 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ نمازی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے اور اسی کے ساتھ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو۔ اگر یہ جلسہ استراحت مسنون ہوتا تو پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کے لیے بھی تکبیر پڑھی جاتی، جیسے نماز کے تمام انتقالات میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ باب نمبر 143، باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعۃ، یعنی نمازی زمین پر کس طرح ٹیک لگائے جب کسی رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 824، حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وہیب عن ایوب عن ابی قلابة قال جاءنا مالک بن الحویرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال انی لأصلی بكم وما اريد الصلاة ولكن اريد ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قال ایوب فقلت لأبی قلابة وکیف كانت صلاته قال مثل صلاة شیخنا هذا یعنی عمرو بن سلمة قال ایوب وكان ذلك الشیخ یتم التکبیر وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جاءنا ہمارے پاس مالک بن الحویرث آئے، فصلی بنا پس وہ ہم کو نماز پڑھائے، فی مسجدنا هذا ہماری اس مسجد میں، فقال پس انہوں نے فرمایا بے شک میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، وما ارید الصلاۃ میں نماز پڑھانا نہیں چاہ رہا، لیکن ارید لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ قال ایوب کہتے ہیں فقلت لابی قلابہ میں نے ابو قلابہ سے کہا وکیف کانت صلاۃہ حضور کی نماز کیسی تھی، تو انہوں نے کہا مثل صلاۃ شیخنا ھذا ہمارے اس شیخ کی نماز کی طرح، یعنی عمرو بن سلمہ
عمر بن سلمہ کی نماز کی طرح۔ قال ایوب، ایوب کہتے ہیں کہ وکانا ذالک الشیخ، اور وہ شیخ یتم التکبیرہ، تکبیر مکمل ادا کر دے، وَإِذَا رَفَعَ، اور جب وہ اپنا سر اٹھاتے، عن السجدۃ الثانیۃ، دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، تو جلسہ بیٹھ جاتے اور زمین پر ٹیک لگاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ تو اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی طویل العمر ہو، بڑی عمر کے اگر ہو، معمر ہو، بوڑھے ہو، فوراً اگر وہ اگلی رکعت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ زمین پر ٹیک لگا کر زمین کے سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ اپنا سر اٹھاتے دوسرے سجدے تھے تو بیٹھ جاتے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور پھر زمین پر ٹیک لگاتے، پھر کھڑے ہوتے، یعنی ایک ہاتھ کے سہارے سے، ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوتے۔ تو اب یہ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ عام حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بغیر سہارے کے اگر وہ دوسری رکعت کے لیے اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو زمین پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، کمزور ہے یا ضعیف ہے یا بڑی عمر کے اگر ہے، فوراً سجدے سے دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر ٹھہر نہیں سکتے تو کچھ دیر کے لیے ان کو بیٹھنے کی اجازت ہے، پھر زمین پر ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہونے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی عذر نہیں ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر فوراً دوسری رکعت کے لیے، پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہی فوراً کھڑے ہو جائے، زمین پر ہاتھ نہ ٹیکے۔ زمین پر ہاتھ ٹیکنا مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے یہ عمل۔ ہاں اگر مجبوری ہے، بیماری ہے یا کوئی عذر ہے کہ فوراً ٹھہر نہیں سکتے تو ایسی صورت میں زمین پر ٹیک لگا کے زمین کے سہارے سے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ باب نمبر 144، باب یکبر وہو ینہض من السجدتین، نمازی دونوں سجدوں سے اٹھتے وقت تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر کہے۔ پہلے سجدے سے اگر سر اٹھا رہا ہے تب بھی اس وقت اللہ اکبر کہے، پھر سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہیں، دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان سے یہ اشارہ کیا ہے کہ جب نمازی پہلا تشہد پڑھنے کے بعد دو سجدے کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھنے لگے تو تکبیر کہیں۔ وکان ابن الزبیر یکبر فی نہضتہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس تعلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 825، حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث قال صلی لنا ابو سعید فجہر بالتکبیر حین رفع رأسه من السجود وحین سجد وحین رفع وحین قام من الرکعتین وقال هكذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں صلی لنا، ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو نماز پڑھائے، فجہر بالتکبیر بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں، حین رفع اس وقت جب وہ اپنا سر اٹھائے سجدے سے سر اٹھاتے وقت بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں، وحین سجدہ اور اس وقت جس وقت وہ سجدہ کرتے وقت سجدے سے سر اٹھاتے وقت، وحین رفع اور جس وقت وہ سجدے سے سر اٹھائے، وحین قام اور جس وقت وہ کھڑے ہو گئے دو رکعتوں سے، یعنی دوسری رکعت میں تشہد میں قاعدے میں بیٹھنے کے بعد تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں نا، اس قاعدے سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ وقال اور انہوں نے کہا ہاکذا رأیت النبی، میں اسی طرح میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یعنی حضور کا یہی طریقہ ہے۔ اس حدیث پاک میں جو راوی مذکور ہیں ان کے نام یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں، یحییٰ بن صالح ابو زکریا، فلیح بن سلیمان بن ابی المغیرہ، ان کا نام عبد الملک ہے اور ان کا لقب فلیح ہے، ان کا لقب ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ سعید بن حارث بن المعلی الانصاری المدنی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد بن مالک ہے، کنیت سے مشہور ہے اب زیادہ ابو سعید سے۔ حدیث نمبر 826، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا غیلان بن جریر عن مطرف قال صلیت انا وعمران صلاة خلف علی بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکان اذا سجد کبر واذا رفع کبر واذا نہض من الرکعتین کبر فلما سلم اخذ عمران بیدی فقال لقد صلی بنا هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال لقد ذکرنی هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سلیمان بن حرب نے یہ حدیث بیان کی۔ قال انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے یہ حدیث بیان کی۔ قال انہوں نے کہا ہمیں غیلان بن جریر نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ مطرف سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال مطرف نے کہا میں اور عمران ہم دونوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی اقتداء میں ہم نے نماز ادا کی۔ مطرف اور عمران وہ فرماتے ہیں کہ فکانا پس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكَعَتَيْن اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے یعنی تشہد وغیرہ پڑھ کر قاعدے اولا سے قاعدے سے جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ فلما سلم پس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرے نماز مکمل ہوگی، اخذ عمران تو عمران میرا ہاتھ پکڑ لی، فقال تو انہوں نے کہا لقد صلی بنا یقیناً انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی طرح نماز پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھائے اس کے متعلق صحابہ فرما رہے ہیں، او قال یا انہوں نے یہ کہا کہ لقد ذکرنی ھذا انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کی یاد تازہ کر دی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے عین مطابق، تو صحابہ اس نماز کو دیکھ کر حضور کی نماز کو یاد کی۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ تکبیرات انتقال کہنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے، قومے سے سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، قاعدے اولا سے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو اس وقت اللہ اکبر کہنا۔ باب نمبر 145 باب سنت الجلوس فی التشہد وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، تشہد میں بیٹھنے کا بیان ہے، تشہد کے لیے قاعدے میں بیٹھنے کا بیان ہے۔ اور حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیہہ تھی۔ ام درداء یعنی مرد اور عورت قاعدے میں کس طرح بیٹھے دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خیرہ بنت ابی حدرد ہے، ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام حجیمہ ہے جن کا نام خیرہ ہے، اور وہ ام الدرداء ایک صحابیہ ہے اور جن کا نام حجیمہ ہے، اور وہ ام الدرداء صغیرہ تابعیہ ہے۔ ام الدرداء دو ہے، ام الدرداء کبیرہ صحابیہ ہے، اور جس کا نام حجیمہ ہے وہ ام الدرداء صغیرہ ہے، یعنی چھوٹے ام الدرداء بڑے ام الدرداء دو تھے۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے۔ مکحول بیان کرتے ہیں کہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2801۔ نماز میں عورت کے بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف اور مختلف ان کے اقوال۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں نماز میں عورت کے بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ عورت مرد کی طرح بیٹھے، جیسے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ امام ابراہیم نخعی اور امام مالک کا یہی مذہب ہے۔ دوسرے فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہے بیٹھے۔ یہ عطا، شعبی، فقہاء احناف اور امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں زانوں بیٹھتی تھی، یہ بھی ایک صحابیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خواتین بھی اسی طرح بیٹھتی تھی۔ بعض متقدمین نے کہا ہے کہ عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں چاروں زانوں بیٹھ جائیں، چار زانوں بیٹھیں اور مردوں کی طرح نہ بیٹھے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی فرماتے ہیں عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تشہد میں مردوں کی طرح بیٹھیں، اور وہ یہ ہے کہ دایاں پیر کھڑا کر دیں اور بایاں پیر بچھا دیں۔ ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اسی طرح کہا ہے۔ حضرت انس سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ عورت اپنے بائیں کلے پر بیٹھے
اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے جسم کے اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں، اور رکوع اور سجدہ اور جلسہ بیٹھنے میں اپنے اعضاء کو کشادہ نہ رکھے، یعنی قریب ہو کر بیٹھے، سکڑ کر بیٹھے، بخلاف مردوں کے۔ اور ایک قوم نے کہا وہ جس طرح چاہے بیٹھے۔ عورت کے بیٹھنے کے طریقے کے متعلق علامہ عینی نے جو فقہائے احناف کا مذہب لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اور قاعدے میں مرد اور عورت کے بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ عورت کے نماز میں بیٹھنے اور سجدہ کرنے کے طریقے کے بارے میں فقہائے احناف کے پاس کیا حکم ہے، اس کی تفصیل یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر حنفی فرماتے ہیں عورت اپنے بائیں کلے پر بیٹھے اور اپنے دونوں پیروں کو دائیں جانب سے نکالے، اس میں اس کے لیے زیادہ صدر ہے، یعنی عورت کس طرح بیٹھنا چاہیے قاعدے میں اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت اپنے بائیں کلے پر بیٹھے اور اپنے دونوں پیروں کو دائیں جانب سے نکالے، اس میں اس کے لیے زیادہ صدر ہے۔ یہ حکم، یہ تفصیل ہدایہ میں بیان کی گئی۔ علامہ بدر الدین حنفی اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں کیونکہ فرد صدر کی رعایت کرنا سنت قاعدے سے اولا ہے، زیادہ بہتر ہے، یعنی صدر کو چھپانا یہ فرض ہے اور قاعدہ سنت ہے، قاعدہ اولا، قاعدے میں بیٹھنا یہ سنت ہے۔ علامہ ابو بکر محمد بن احمد السرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدر کا قاعدے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی خواتین اس طرح نماز پڑھیں کہ اس میں وہ بالکل مستور ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ اپنے صدر کا خیال رکھیں۔ اس لیے مرد اور عورت کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، قاعدے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے اور سجدہ بھی دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مرد آدمی سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے، اپنے پیٹ سے، اپنے جسم سے دور رکھے گا، کھلے رکھے گا، جبکہ خواتین عورتیں سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے، اپنے پہلوؤں کے قریب رکھیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کے صدر کے لیے۔ اسی طرح قاعدے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے یہ بتا رہے ہیں خواتین کے لیے۔ عورت اپنے بائیں کلے پر بیٹھے اور اپنے دونوں پیروں کو دائیں جانب سے نکالیں، اس میں اس کے لیے زیادہ صدر ہے، یعنی زیادہ حیا اور صدر کی حفاظت کا تقاضا یہی ہے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ فرد صدر کی رعایت کرنا، صدر کا چھپانا یہ فرض ہے، کیونکہ فرد صدر کی رعایت کرنا سنت قاعدے سے اولا ہے۔ سنت قاعدے سے اولا یعنی صدر کرنا یہ فرض ہے، صدر کو چھپانا فرض ہے۔ قاعدہ یہ تو ایک سنت کے حکم ہے، بعض علماء اس کو واجب قرار دی، لیکن فرض اہم ہے، فرض کی اہمیت زیادہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں سنت کی ادائیگی کے لیے، کہیں واجب کی ادائیگی کے لیے فرض کہیں چھوٹنے نہ پائے، اس لیے پہلے فرض کو پیش نظر رکھیں۔ علامہ ابو بکر محمد بن احمد السرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت سجدے میں اپنے جسم کو سمیٹے، یعنی قریب کرے، اور اپنے پیٹ کو رانوں سے ملائے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتوں کے سجدے کے طریقے کے بارے میں مروی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ عورت میں اصل صدر ہے، لہذا جو طریقہ عورت کے صدر کے زیادہ موافق ہو وہ اولا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت مستورہ ہے، یعنی چھپائی جانے والی چیز ہے وہ۔ علامہ محمود بن صدر الشریعہ فرماتے ہیں عورت قاعدے میں اس طرح بیٹھے جس میں اس کے لیے زیادہ صدر ہو۔ علامہ عثمان بن علی الزیلعی حنفی فرماتے ہیں عورت جھکے اور سجدے میں اپنا پیٹ اپنی رانوں سے ملائے، کیونکہ یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے گوشت کو ایک دوسرے سے ملاؤ، کیونکہ عورت
اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ عورت نماز کی 10 چیزوں میں مرد کے خلاف ہے، یعنی مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے 10 چیزوں میں فرق ہے۔ عورت اور مرد آدمی کی نماز 10 چیزوں میں الگ الگ ہے۔ عورت نماز کی 10 چیزوں میں مرد کے مخالف ہے۔ عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور اپنے سینے کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گی اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر گھٹنوں تک رکھے گی۔ سجدے میں اپنے بغلوں کو ظاہر نہیں کرے گی۔ تشہد میں اپنے کلے کے اوپر بیٹھے گی۔ رکوع میں اپنی انگلیوں کو متفرق نہیں رکھے گی، انگلیوں کو نہیں کھولے گی، انگلیوں کو قریب رکھے گی۔ یعنی رکوع میں مردوں کی امامت نہیں کرے گی، ان کی جماعت مکروہ ہے، یعنی عورت امام نہیں بن سکتی اور ان کی امام ان کے وسط میں کھڑی ہوگی۔ نیز علامہ زیلعی حنفی فرماتے ہیں کہ عورت تشہد میں اپنے کلے پر بیٹھے کیونکہ اس کا زیادہ سطر اسی میں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے الخزائن کے حوالے سے چند مزید چیزوں کا اضافہ کیا ہے جن میں عورت کی نماز کے احکام مردوں کے احکام کے خلاف ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عورت کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا مکروہ ہے اور وہ جماعت میں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھے گی تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ نہ عورت پر عید اور تکبیرات تشریق ہے، یعنی عورت پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے اور تکبیرات تشریق بھی واجب نہیں ہے، اور نہ اس پر صبح کی نماز سفیدی یعنی اجالے میں اسفار میں پڑھنا مستحب ہے، نہ وہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھے کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے احکام میں عورت 26 چیزوں میں مرد کے احکام کے خلاف ہے، یعنی 26 چیزوں میں دونوں الگ الگ ہیں۔ مرد اور عورت نماز کے احکام میں 26 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دونوں کے لیے الگ الگ احکام ہیں۔ عورتوں کی نماز کے طریقے کے متعلق کئی احادیث اور آثار بھی موجود ہیں۔ علقمہ حضرت وائل بن حجر سے راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے وائل بن حجر، جب تو نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے مقابل اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے۔ خالد بن حجاج بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں 4 زانوں بیٹھیں اور مردوں کی طرح سرین پر نہ بیٹھیں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں 4 زانوں بیٹھتی تھی۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 2800۔ اس حدیث میں جس صفیہ کا ذکر ہے یہ ابو عبید کی بیٹی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زوجہ ہیں۔ قتادہ نے کہا عورت کو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2803۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ازواج نماز میں 4 زانوں بیٹھتی تھی۔ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 2805۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا عورت 2 رکعت کے بعد اپنے بائیں کلے پر بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ میرے نزدیک دائیں کلے پر بیٹھنے کی بنسبت مستحسن ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔